تو سب سے بڑی بیماری بے وقوفی کی بیماری، بندے کے پاس وقوف نہ ہو۔ ایک انگریز ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے، بک کا نام ہی بے وقوف ہے، 4 سے 5 والیوم ہے اس بک کے، خود اس نے اپنے اوپر لکھی۔ لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی تھا، پروفیسر تھا، گھر میں آیا، لیکن کہہ رہا میں جب بھی آتا تھا بچے مجھ سے ملتے نہیں تھے، بیوی زیادہ میرے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی، تو میں نے ایک دن بیوی کو کہا کہ بیٹی بھی نہیں ملتی، بیٹا بھی نہیں ملتا، جب بھی گھر میں آتا ہوں یہ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ تم بہت بدتمیز ہو، بددہن ہو، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں بچوں پہ غصہ کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، ڈانٹتے ہو، تو بچوں کو تمہارا اخلاق پسند نہیں ہے، اب آتے ہو کمرے میں چلے جاتے ہیں، اس کے بجائے کہ تلخی ہو اور بد کلامی ہو، بہتر یہ ہے کہ اس بندے سے دور رہا جائے۔ اور بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی تم سے بڑی بیزار ہوں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ 1 مہینے میں تم سے طلاق لے لوں۔ اب جیسے اس نے سنا کہ بیوی بھی ڈائیورس لینے والی ہے، کس نے بیوی کو کہا کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، میں اپنے اخلاق کو اچھا کروں گا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا تاکہ اس معاشرے کو اخلاق مند معاشرہ بناؤں، کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، میں اپنا علاج کرواؤں گا۔ بیوی نے کہا تو بس انسان بن جا، تو 6 مہینے لے لے، انسان بن جا۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندے تجھے میں 10 سال دے رہا ہوں، 20 سال دے رہا ہوں، 50 سال دے رہا ہوں، بالآخر تو آ جا حسین کے در پہ، بالآخر حسینی بن جا۔ کب تک تو دنیا کی خواہشوں میں گھومتا رہے گا؟ جس مقصد و معیار کے لیے، آبجیکٹ کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، کیوں اس راہ سے تو ہٹ چکا ہے؟ کیوں اپنا تمرکز اور اپنا فوکس قیامت پہ نہیں کرتا، قبر پہ نہیں کرتا، برزخ پہ نہیں کرتا کہ یہ دنیا گزرنے والی ہے، تم نے وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ تو کہتا میرا ایک دوست تھا جو سائیکٹرسٹ تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کبھی بھی طلاق لے رہی ہے، بچے بات نہیں کرتے، کہ ایسا کیوں ہے؟ کبھی بھی ایسی ہے، بچے ایسے ہیں، بیٹی ایسی ہے، بیٹا ایسا ہے۔ 1.5 گھنٹہ یہ کہنے لگا کہ وہ کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اتنے تم نے یہ تو بتا دیا، وہ کیسے، تھوڑا یہ بتا تو کیسا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو انسان خود کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ اس نے کہا اتنے آپ نے بتا دیا کہ بیوی کیسی تھی، بچے کیسی تھی، یہ نہیں بتایا آپ کیسے ہو؟ کہ لکھو کاغذ پہ کہ تم کیسے ہو، تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہاری رفتار کیسی ہے، تم سے کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں، تمہارے اخلاق سے کتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں، کیا تمہارا وجود لوگوں کو سکون دے رہا ہے، کہ تمہارا وجود لوگوں کو ظلمت دے رہا ہے یا نور دے رہا ہے، تمہارے وجود سے کوئی فائدہ لے رہا ہے؟ تو کہا لکھو کاغذ پہ۔ اس نے لکھا، اس نے کہا دیکھو تمہیں جو بیماری ہے اس کا نام ہے بے وقوفی۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب گالی کیوں دے رہے ہو؟ میں پروفیسر آدمی ہوں، مجھے کہہ رہے ہو میں بے وقوف؟ اتنا پڑھے لکھے جاہل بھی تو آپ نے دیکھے ہوں گے نا۔ تو کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس بیماری کا علاج تو بڑا مشکل ہے، لیکن تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہ کون سا مشورہ؟ کہ ایک تختہ لو، ایک بہت بڑا تختہ، وہ تختہ لا کے اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، جہاں تمہارا دل کہے، جہاں پہ تمہاری زیادہ ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ لگا لو۔ لگانے کے بعد پورے دن میں اگر تم کسی کو گالی دو، بدتمیزی کرو، کسی کی غیبت کرو، کسی کو مارو، کسی بھی انسان کو تکلیف دو، وہ رات کو آ کر نوٹ کرو کہ آج میں نے غصے میں آ کر کس کس کو تکلیف دی۔ مثلا اگر تم نے 10 لوگوں کو تکلیف دی، اس تختے پہ 10 کیلے لگا لو، 30 دن کے بعد میرے پاس واپس آنا، تختہ بھی لے کر آنا۔ یعنی پریکٹیکلی دیکھو کہ تم نے زندگی میں کیا کچھ کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، یہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ خدا حساب کرے۔ اپنی کیلکولیشن کر۔ آج پوچھوں نا آپ کے بینک میں پیسے کتنے پتہ ہے، جیب میں کتنے پیسے ہیں پتہ ہے، سیلری کتنی آتی ہے پتہ ہے، اور یہ پوچھوں کہ نیکیاں کتنی ہیں، برائیں کچھ پتہ نہیں۔ میرا کوئی حساب و کتاب نہیں، کتنی نمازیں قضا ہیں، کتنے روزے قضا ہیں، کتنے سال سے میرا خمس قضا ہے، حج اگر واجب ہوا کیا کہ نہیں کیا، یہ سارے تو آپ کے ذمے پر ہے۔ حساب و کتاب کر کہ کون سی چیز تمہارے ذمے پر ہے، کون سی تمہیں پر ہے۔ اگر حساب نہیں کرو گے تو اللہ کا حساب بڑا کڑوا ہے، اگر حساب نہیں کرو گے تو منکر و نکیر کا حساب بڑا کڑوا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنا حساب کر۔ کہا یہ تختہ لے لے اور جس کے ساتھ بے احترامی اور بدتمیزی کرتا ہے ایک کیل لگا لے۔
1 مہینے کے بعد تختہ لے کر آنا. ڈاکٹر نے ایک تختہ دیا تھا. بندہ جب مہینے کے بعد واپس آیا 3 تختے لے کر آیا, تینوں کیلوں سے بھرے ہوئے. کہ میں تو سوچ رہا تھا تو چھوٹا بے وقوف ہے, لیکن تو بہت بڑا بے وقوف ہے. 3 تختے کا کیا کروں؟ آپ نے کہا تھا کیلیں لگاتے جاؤ, میں کیلیں لگاتا گیا. کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لو, میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن عادت نکل نہیں رہی. بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن عادتوں کی زنجیروں میں نے اپنے وجود کو جکڑا ہوا. کروں تو کیا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا ایک راستہ ہے, وہ کام کرو, اگر اس کے بعد علاج ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے. کہ کون سا کام؟ کہا یہ 3 تختے لے کر جا, دیواروں پہ لگا. پہلی کیل جب تم نے لگائی تھی, بتا کہ تم نے کس کو تکلیف دی تھی, اس بندے سے جا کر معافی مانگ اور اس کیل کو تختے سے نکال. دوسرے سے معافی مانگ, کیل کو تختے سے نکال. تیسرے سے معافی مانگ, کیل کو تختے سے نکال. کسی کا حق کھایا, کسی کا حق مارا, کیلوں کو نکالتا جا, معافی مانگتا جا. کہتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد واپس آیا, تختوں پر 1 کیل بھی نہیں تھی. کہ شاباش, لگتا ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے. کہ اب بیٹھ جا, میں تجھے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. کہ کون سی چیز ہے؟ کہ ذرا تختوں کو غور سے دیکھ. اس نے تختے کو غور سے دیکھا. کہ کیل لگائی بھی تو نے, کیل نکالی بھی تو نے. کسی کی بدتمیزی, بے احترامی, دل آزاری, بیوی ہو, بچہ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, دوست ہو, تم نے دل آزاری کی. معافی بھی تم نے مانگی, اس نے معاف بھی کر دیا, تم نے کیل بھی نکال لی. کہ کیل تو نکل گئی پر نشان اب تک باقی ہے. یہ ہے کہ ایمان کے 9 حصے اللہ کی خلق کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا ہے. اگر تم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہو, کیل تو نکل جائے گی, وہ تجھے معاف بھی کر دے گا, لیکن اے انسان, اس کے دل پہ جو چونٹ آئی ہے. تبھی امام سجاد فرماتے ہیں نیزوں نے مجھے اتنے زخم نہیں دیے. بی بی زینب فرماتی ہے تازیانوں نے مجھے اتنے زخم نہیں دیے, لیکن جب یہ زخم زباں لگاتے تھے, جب یہ مجھے تکلیف دیتے تھے اپنی باتوں سے کہ یہ باغی کی بہن ہے, جب یہ میرے بابا کو گالیاں دیتے تھے, جب ہمارے رسول کو اپنی زبانوں سے ایسے ایسے لفظ کہتے تھے, جب آپ امام سجاد کے وہ مقامات پڑھیں گے کہ مجھے بازار شام سے کیسے گزارا گیا, تو وہاں فرماتے یہ جو زخم ملے نا, ان زخموں نے ہمیں 40 سال رلایا. تو انسان حاسبو قبل ان تحاسبو,